امریکہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جنگ شروع کر دیتا ہے. کبھی ایٹم بم کا بہانہ بناتا ہے تو کبھی دہشت گردی کو بنیاد بناتا ہے، پھر تباہی پھیرتا ہے اور چلا جاتا ہے. 9/11 کے بعد امریکہ نے کتنے ممالک پر حملے کیے اور ان پر کتنے اخراجات آئے؟ اس حوالے سے الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ مہنگی اور تباہ کن غیر ملکی جنگوں میں امریکہ کی شمولیت ختم کرنے کا وعدہ کرنے کے باوجود صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر ایک بڑا فوجی حملہ کر دیا، جس میں ایران کی قیادت اور جوہری اور میزائل ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا. سابقہ امریکی صدور کی طرح ٹرمپ نے بھی امریکی مفادات کے حصول کے لیے فوجی طاقت پر انحصار کیا ہے اور اس طرز عمل کو جاری رکھا ہے جو 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے امریکی خارجہ پالیسی کی پہچان بنا ہوا ہے. 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک اور واشنگٹن پر حملوں کے بعد سے امریکہ 3 بڑی جنگوں میں ملوث رہا ہے اور کم از کم 10 ممالک پر بمباری کر چکا ہے، جن میں ڈرون حملوں سے لے کر براہ راست حملوں تک مختلف نوعیت کی کارروائیاں شامل ہیں، جو بعض اوقات ایک ہی سال میں کئی بار کی گئیں. 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد صدر جارج ڈبلیو بش نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی، یعنی ایک عالمی فوجی مہم جس نے امریکی خارجہ پالیسی کو از سر نو تشکیل دیا اور متعدد ممالک میں جنگوں، حملوں اور فضائی کارروائیوں کا آغاز کر دیا. براؤن یونیورسٹی کے واٹسن انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیئرز کے تجزیے کے مطابق 2001 کے بعد امریکی قیادت میں ہونے والی جنگوں نے افغانستان، پاکستان، عراق، شام، یمن اور دیگر علاقوں میں تقریباً 9,40,000 افراد کی براہ راست جان لی ہے. اس میں وہ بالواسطہ اموات شامل نہیں ہیں جو خوراک، طبی سہولتوں کی کمی یا جنگ سے جڑی بیماریوں کے باعث ہوئیں. امریکہ نے 2 دہائیوں سے زیادہ جاری رہنے والے ان تنازعات پر اندازاً $5,800 ارب یعنی $5.8 ٹریلین خرچ کیے ہیں. اس میں $2,100 ارب محکمہ دفاع کی جانب سے، $1,100 ارب ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے، $884 ارب محکمہ دفاع کے بنیادی بجٹ میں اضافے کے لیے، $465 ارب سابق فوجیوں کی طبی دیکھ بھال کے لیے، اور مزید $1,000 ارب ان قرضوں پر سود کی ادائیگی میں شامل ہیں جو جنگوں کے لیے لیے گئے. پہلے سے خرچ کیے گئے $5,800 ارب کے علاوہ آئندہ 30 برسوں میں سابق فوجیوں کی دیکھ بھال کے لیے کم از کم مزید $2,200 ارب خرچ ہوں گے. یعنی 2001 سے لے کر اب تک امریکی جنگوں کی مجموعی متوقع لاگت $8 ٹریلین یعنی 8,000 ارب تک پہنچ جائے گی. 9/11 کے بعد پہلا اور براہ راست رد عمل افغانستان پر حملہ تھا، جس کا مقصد القاعدہ کو ختم کرنا اور طالبان کو اقتدار سے ہٹانا تھا. 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے آپریشن انڈیورنگ فریڈم شروع کیا. ابتدائی حملے کے چند ہی ہفتوں میں طالبان حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا، لیکن مسلح مزاحمتی گروہوں نے امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف طویل مزاحمت شروع کر دی. یہ جنگ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ بن گئی، جو 4 صدور یعنی بش، اوباما، ٹرمپ اور بائیڈن کے ادوار پر محیط رہی اور 20 سال تک جاری رہی. اور پھر ہزاروں ارب لاکھوں جانیں اور 20 سال ضائع کرنے کے بعد 2021 میں امریکی انخلا کے بعد طالبان نے دوبارہ افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا اور امریکی افواج اربوں ڈالرز کا اسلحہ چھوڑ کر چلی گئیں، جس کے اثرات بعد میں آج تک پاکستان بھگت رہا ہے. براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں براہ راست اندازاً 2,41,000 افراد مارے گئے. اس کے علاوہ لاکھوں افراد، جن میں زیادہ تر شہری تھے، بھوک، بیماری اور جنگ میں لگنے والے زخموں کے باعث جان سے گئے. اس جنگ میں امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کے کم از کم 3,586 فوجی ہلاک ہوئے اور امریکہ کو اس جنگ پر اندازاً $2.26 ٹریلین یعنی $2,260 ارب خرچ کرنا پڑے. 20 مارچ 2003 کو صدر بش نے عراق میں جنگ شروع کر دی، اس بار یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ صدام حسین کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں. تاہم یہ دعویٰ بعد میں غلط ثابت ہوا. 1 مئی 2003 کو صدر بش نے مشن مکمل ہونے اور عراق میں بڑی جنگی کارروائیوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا، لیکن اگلے کئی سال مسلح گروہوں کی پرتشدد کارروائیاں اور اقتدار کا خلا جاری رہا، جس نے داعش کو جنم دے دیا. 2008 میں صدر بش نے امریکی افواج کے انخلا پر اتفاق کیا اور یہ عمل 2011 میں صدر باراک اوباما کے دور میں مکمل ہوا. اگرچہ انہیں باضابطہ جنگی نہیں قرار دیا گیا، لیکن امریکہ نے بڑے پیمانے پر فضائی اور ڈرون حملے کیے. 2000 کی دہائی کے وسط سے CIA نے افغان سرحد کے ساتھ واقع پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے شروع کیے، جن کا ہدف القاعدہ اور طالبان کے وہ افراد تھے جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ وہاں سرگرم ہیں. یہ حملے دور سے لڑی جانے والی جنگ کے ابتدائی پھیلاؤ کی علامت تھے. اوباما نے اپنے دور صدارت کے ابتدائی برسوں میں خاص طور پر پاکستان میں ڈرون حملوں میں نمایاں اضافہ کیا. اسی دوران امریکہ نے صومالیہ میں القاعدہ سے وابستہ افراد کے خلاف فضائی حملے کیے اور بعد میں الشباب سے وابستہ جنگجوؤں کو نشانہ بنایا. یمن میں امریکی افواج نے القاعدہ کے رہنماؤں کے خلاف میزائل اور ڈرون حملے کیے. 2011 میں لیبیا کے رہنما محمد قذافی کے خلاف بغاوت کے دوران امریکہ نے نیٹو کی قیادت میں لیبیا میں مداخلت میں حصہ لیا.
امریکی افواج نے نو فلائی زون نافذ کرنے کے لیے لیبیا میں فضائی اور میزائل حملے کیے۔ قذافی کو اقتدار سے ہٹا کر قتل کر دیا گیا اور لیبیا طویل عدم استحکام اور گروہی لڑائیوں کا شکار ہو گیا۔ 2014 میں امریکہ نے شام کی جنگ میں داعش کو شکست دینے کے مقصد کے تحت مداخلت کی۔ عراق میں اپنی مہم کو وسعت دیتے ہوئے امریکہ نے شام میں مسلسل فضائی حملے کیے اور زمینی سطح پر مقامی اتحادی افواج کی حمایت کی۔ عراق میں امریکی افواج نے عراقی فوجیوں کو مشاورت فراہم کی، داعش کے باقی رہ جانے والے عناصر سے لڑائی کی اور ایرانی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اس تناظر میں 2020 میں ٹرمپ کے حکم پر کیے گئے ایک حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے پہلے گزشتہ سال جون میں مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کر دیا اور 12 دن کی جنگ ہوئی۔ پھر اس کے بعد اب ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر کے مشرق وسطیٰ میں جنگ چھیڑ چکے ہیں، جس میں خود امریکی حکام کے مطابق ابتدائی 6 دنوں میں 12 ارب ڈالر سے زائد خرچ ہو چکے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔